الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. سیدنا وشفیعنا ونبینا محمد بعد الكل الكرام وعليه الكرام ومن الكريم وعليه وأصحابه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. آج مفسرات کا درس جاری ہے. قرآن پاک میں دو طرح کی آیتیں عموماً آیت محکمات اور آیت متشابہات. آیت محکمات اصل کتاب کے یعنی مسائل انہیں سے نکلے ہیں جن کی تعداد جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق 500 آیتیں ہیں. اور دوسری آیت متشابہات. آیت متشابہات کا مطلب ان کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اس کا رسول ہے. جس کی مراد ظاہر نہ ہو وہ متشابہ، جس کی مراد ظاہر ہو وہ محکم. آیت متشابہات اور آیت محکمات کا جب تک علم نہ ہو قرآن کا درس دینا حرام. قرآن کے سمجھنے کی بات کرنا بھی حرام، کیونکہ 6666 آیتیں ہیں جن میں صرف 500 آیتیں محکم ہیں. تو اب 6166 آیتیں ہیں. اب ان میں سے آپ کو ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی آیت محکم ہے کون سی آیت متشابہ ہے؟ اس کے لیے ضرور تفسیر کا علم ضروری ہے. اور تفسیر کے لیے آپ کو صحابہ کا علم رکھنا ہوگا، تابعین کا علم رکھنا ہوگا. غرض کہ قرآن پاک کے سمجھنے کا اور قرآن پاک کے ایکسپلین کا جو عقیدہ آج یہ ٹی وی چینلوں پر بیٹھنے والی عورتیں کر رہی ہے، یہ نہایت ہی بدعقیدگی ہے اور میری جہالت ہے. بغیر علوم صحابہ، بغیر علوم تفسیر کے علم القرآن حاصل ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ پوچھا جائے الحمدللہ رب العالمین کی آیت محکم ہے یا متشابہ ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، آیات محکم ہے متشابہ ہے؟ پتہ ہی نہیں سکتی. کیونکہ محکم اور متشابہ کے لیے طرح رسول پہ طرح صحابہ پہ ہم جانا ہی پڑے. اللہ پاک نے تو قرآن نازل کیا، حدیث تو مصطفیٰ جو تشریح قرآن ہے، تفسیر صحابہ، تفسیر تابعین، یہ سب ضروری ہے. تو اس بات سے ہمیں اور آپ کو ایک زبردست یہ عقیدہ ملا کہ جو لوگ قرآن کی بات کر کے ہمارے اسلام کا پرچار کر رہی ہے ٹی وی چینلوں پر ڈیبیٹ کے ذریعے سے، وہ نہ یہ کہ صرف قرآن کے ساتھ دھوکہ ہے بلکہ خود کے ساتھ دھوکہ ہے. وہ اسلام کے نام پر بہت بڑا کلنک ہے. اسلام کے علوم کے احاطے کے بغیر قرآن کا ایکسپلین کرنا یہ بجائے خود ایک بہت بڑی گمراہی ہے. حضرت علی کی روایت میں نے بتایا ہے، راہ سے گزر رہے تھے، بھیڑ دیکھا جمع. آپ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا مولوی صاحب کوئی عالم صاحب. اچھا ایک اور بات دیکھیے، وہ حضرت علی کے زمانے میں کوئی ایرے گہرے عالم ہوگا نہیں، یا تو صحابہ ہوگا یا تابعین میں سے ہوگا. دورے خیر القرون ہے وہ، تو یا تو صحابی ہوں گے یا تابعین ہوں گے. تو حضرت علی نے کہا کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا قرآن کا درس دے رہے ہیں. بلایا، بلانے کے بعد کہا تم کو علم ناسخ اور منسوخ ہے؟ یعنی کون سی آیت منسوخ ہو گئی ہے، کون سی آیت محکم ہے، کون سی آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، کس آیت نے کس کو منسوخ کیا، کس آیت نے کس کو منسوخ نہیں کیا ہے، اس کا علم ہے؟ کا نہیں ہے. بند کر دو قرآن کا درس.
دیکھا اس زمانے کی بات، جبکہ اسلام کے پھیلانے کی ابھی وجہ ہے پورے طور پر۔ آج تو الحمدللہ پورا اسلام پھیل چکا ہے اللہ کے کرم سے، اس کے رسول کے فیضان سے۔ اس وقت تو ضرورت بھی تھی کہ جو بھی تمہارے پاس علم ہو امت کو پہنچا دو، اصل حدیث میں بہت پیش کرتے ہیں، لیکن نہیں، احاطہ علم کے بغیر دوسروں تک علم پہنچانا یہ گمراہی ہے۔ یعنی جس علم پر آپ کو خود کمانڈ نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، صرف علم ہوا، وہ علم دوسروں تک پہنچانا یہ گمراہی ہے۔ تو اللہ پاک نے دو طرح کی آیت کریمہ آیت نمبر 7 کے ذریعے سے آپ کو بتایا سورہ آل عمران میں کہ آیت محکم پر آیت محکم سے مسائل نکلے ہیں۔ سمویدھان جو بنا ہے وہ آیت محکم سے بنا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، اور ڈیبیٹ کو دماغ میں رکھیے ٹی وی چینلوں۔ جو لوگ قرآن بولتے ہیں تو قرآن تو 6666 آیتوں کا نام ہے۔ قرآن سمویدھان نہیں ہے، قرآن سے سمویدھان ہے، دھیان دیجیے، کیونکہ سمویدھان اور قانون اس کو بولتے ہیں جس پر عمل کیا جائے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ 500 آیتیں ہیں جس پر عمل کرنا، باقی پر ایمان رکھنا، باقی کو صرف بلیو کرنا، آمنا نہیں۔ اللہ پاک دیکھیے کہہ رہا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھی ہے، کجی ہے، جن کا دل ٹیڑھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ آیت متشابہات کی اتباع کرتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے وہ چلتے ہیں۔ نوٹ کیجیے گا کیوں چلتے ہیں؟ ابتغاء الفتنۃ، فتنہ کی خواہش رہتی ہے، فتنہ پھیلانا مقصود رہتا ہے۔ آج پوچھئے ڈیوائڈر چینل پر آنے والی عورتوں سے کہ تم نے مظلوم عورتوں کو تو سامنے لا کر کھڑا کر کے آنسو دکھا دیے، لیکن اس پر جس نے ظلم کیا ہے اس کو کیوں نہیں کھڑا کیا تم؟ وہ بھی تو طلاق دینے والا بھی تو زندہ ہوگا، اگر طلاق دینے والا زندہ ہے تب نہ طلاق کی بات ہے، ورنہ مر جاتا تو وہ تو بیوہ ہوتی، وہ بیوی کہاں سے ہوتی؟ پھر تو عدت وفات کا مسئلہ آتا، طلاق کی عدت کا مسئلہ نہیں آتا۔ تو اگر شوہر اس کا طلاق دینے والا زندہ ہے تو اس کو ملاؤ نا ٹی وی پہ، اس کا بھی سنو نا، پکش اور وپکش دونوں کی بات سنو، اور پھر امت دیکھے، پوری کائنات دیکھے کہ غلطی کس کی ہے۔ کیونکہ فیصلہ اور جج کا تعلق اسی سے ہے کہ جب اگر ساس نے شکایت کیا ہو تو آپ بہو کو سزا دے دیجئے، یہ حکم نہیں، بہو کو بلائیے اور ساس اور بہو دونوں کی بات سنیے اور ایک نتیجے پر پہنچ کر کے آپ کو سزا دے دیں، اور پورا ریلیکس ہو کر کے سننا ہے آپ کو، کوئی ون سائڈڈ فکر نہیں رکھنی ہے، کسی کے سپورٹ کریں۔ فیصلہ دو فریق کے درمیان کیا جاتا ہے، ایک فریق اور ایک سائڈ میں فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ تو مظلوم عورتوں کو رلا رہے ہو تم ٹی وی پر لا کر، اور پوری دنیا میں کہہ رہے ہو تم پر طلاق ختم ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کے بارے میں اچھا یہ میک اپ کر کے آ رہی ہے۔ اگر یہ مظلوم ہوتی تو مظلومیت کا اثر شہربانوں جیسا ہوتا نا، حضرت زینب جیسا ہوتا، حسین کے گھرانے والی لڑکیوں جیسا ہوتا جو کربلا میں ستائی گئی تھی، مظلوم اسے کہیں گے نا۔ لیکن یہاں اتنا بہترین شیمپو لگا کر بال پھیلا رہی ہے وہ ٹی وی پر آ کر، اسے مظلوم کہیں گے یا مسرور کہیں گے؟ آنسو تو کروکوڈائل کے پاس بھی ہے، آنسو گرانے سے صرف مظلوم کوئی ہو جائے تو بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ فراڈ اور دھوکہ دینے والی ساس بھی تو اپنے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا میں کبھی غلطی کری ہوں، میں کبھی غلطی کری ہوں، تو آنسو گرا دیے، اب بیٹا فوراً جو ہے فیصلہ کر دیا، بیوی کو مار کے لت کر دیا۔ تو آنسو دیکھ کر کے کسی پر مظلومانہ فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، دونوں فریق کو سنیے، شوہر کی غلطی کیا ہے، بیوی کی غلطی کیا ہے، دونوں کی غلطی کے بعد دیکھیے جو جس کے فیور میں جو ظالم ہے اس کو سزا دیجیے، جو مظلوم ہے اس کو جزا دیجیے، تو اسلام ہے، ہو گیا۔ لیکن ون سائڈڈ لا کر کے ہمارے اسلام اور ہمارے سمویدھان پر جو یہ دے رہے ہیں آپ کو ان کو باخبر رہنا ہے۔ یہ آیت متشابہات وغیرہ کا تصور ہے۔ قرآن میں جب ڈیٹیل اللہ نے پیش کیا اور جو ظاہری طور پر ضرورت کی تھی ڈیٹیل کے اعتبار سے نبی کو بھیجا، اور نبی نے کہا کہ میری بات بھی سمجھ میں نہ آئے تو خلفائے راشدین کو ماننا، خلفاء کے بعد یہ سلسلے چلتے رہے، ائمہ مجتہدین یہ سب تشریحات اسلام کرنے کے بعد آپ کو سمویدھان دیا ہے۔ اب تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اب تشریح شدہ مسئلے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کھانا جب بن جائے تو اب کھانے کی ضرورت ہے، پکانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی قانون بن چکا ہے، اب قانون سمجھانے کی ضرورت ہے، نہ قانون کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور نہ قانون کو بنانے کی ضرورت ہے، قانون بن چکا ہے۔
تو جو لوگ ٹرپل طلاق کے ختم کی بات کر رہے ہیں گویا بنا سو قانون کو ختم کرنے کی بات. ایک مثال ہوا, اللہ پاک نے آپ کو بھلائی کا بھی حکم دیا اور اللہ پاک نے آپ کو برائی سے روکا. دونوں ہے نا آپ کے لیے, نگیٹو حکم بھی ہے, پازیٹو حکم بھی ہے نا. اللہ پاک نے کہا نماز پڑھو, صحیح ہے, اور اللہ پاک نے کہا ترک نماز نہ کرنا. یہ ترک نماز نہ کرنا, نماز کو ترک نہ کرنا, یہ تو اللہ پاک نے کہا. دھیان دیجیے, نماز پڑھو اللہ پاک نے بھی دیا حکم دیا, اور اللہ پاک نے کہا کہ نماز نہ چھوڑنا. دونوں طرح کا حکم ہوا ہے. تو اب دیکھیے اللہ پاک نے کہا کہ طلاق دینا, نوٹ کیجیے, پیریڈس کے عالم میں نہ دینا. دھیان دیجیے, کیسے طلاق دینا؟ ایسی حالت میں طلاق دینا جس حالت میں بیوی سے تم جمع نہ کیے ہو اور پاکی کی حالت, جس کو طہر بولتے ہیں, پاکی. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. عدت کو وہ گن سکے, اپنی عدت کو شمار کر سکے, اور وہ طہر ہے, پاکی ہے. پیریڈس میں کہاں سے عدت گزارے گی؟ پاکی کے ایام میں وہ آسانی سے عدت گزار سکتی تھی. پیریڈس میں پاکی کے ایام میں طلاق دینا, اور ایسے ایام میں جس میں بیوی سے تم ملاقات نہ کی ہو, ہم مستری نہ کی ہو. اللہ پاک نے کہا, اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کے علاوہ میں طلاق نہ دینا, یہی تو مطلب ہوا ہے. جب کہا اس میں طلاق دینا تب معلوم ہوا پیریڈس میں طلاق نہ دینا. احسن اور حسن کا طلاق کا تصور دے دیا اللہ تعالیٰ. یہ طلاق ہے, یہ طلاق کا سنویدھان میں اس طرح بتا رہا ہوں, دھیان دیجیے. تو اللہ پاک نے اسی سے ایک یہ بھی ذہن دیا کہ اس کے علاوہ نہیں, نماز پڑھنا تو مطلب ترک نماز نہ کرنا. حج کرنا اس کا مطلب یہ کہ اگر حج کی کیپیسٹی ہو تو حج نہ ترک کرنا. زکات دینا اس کا مطلب زکات کی کیپیسٹی ہو تو ترک زکات نہ کرنا. ایک دم صحیح ہے, کر دیجیے. نکاح کی کیپیسٹی ہو تو نکاح کرنا, زنا نہ کرنا. دھیان دیجیے. تو اللہ پاک نے نیگیٹو اور پازیٹو دونوں پہلے بتائے ہیں آپ کو. تو طلاق کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ اس ایسے حالت میں طلاق دینا. نماز کے بارے میں بنایا پڑھنا. اب نماز جو فجر کی نہ پڑھے تو نماز کو پھینکیں گے یا پڑھنے والے کو سزا دیں گے؟ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا یہ, اور مسلم پر اللہ کو سمجھیے. آپ اگر نماز نہ پڑھیں گے فجر کی تو نماز کو ختم کیا جائے گا یا پڑھنے والے کو, نہ پڑھنے والے کو سزا دی جائے گی. اب سنیے, اگر طلاق آپ نے ایسے ایام میں نہ دیا جو اللہ پاک نے کہا تو اب طلاق کو ختم کیا جائے گا یا جس نے ایسا نہ کیا اس کو سزا دی جائے گی؟ اس کی اور چھوٹی سی مثال دو. اللہ پاک نے کہا کہ مطلب یہ کہ شراب کی حالت میں, نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا. لیکن اگر کوئی مسجد گھس جائے تو مسجد کو ختم کریں گے آپ یا گھسنے والے کو ختم کریں گے؟ گھسنے والا ہے اس کو نا آپ پیٹیں گے, اس کو سزا دیں گے, مسجد کو ختم نہیں کریں گے. تو ایسے ہی بدعت طلاق کے پاس نہ جانا, طلاق بدعت کے پاس نہ جانا. میں نے مثال دیا تھا, واٹس ایپ کے ذریعے سے, ای میل کے ذریعے سے, پیپر کے ذریعے سے, خط کے ذریعے سے, اور فیس بک کے ذریعے سے, ٹویٹر کے ذریعے سے, ایسے ہی موبائل کے ذریعے سے, یہ سارے ذریعے طلاق بدعت سے ریلیٹڈ ہے. کیوں؟ احسن ہے ہی نہیں. احسن ایک سولوشن ہے, طلاق احسن ایک سولوشن ہے کہ جب دو کے درمیان نباہ ممکن نہ ہو تو عبرت کے لیے, جیسے باپ کبھی کبھی بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے اور ماں کو فون کر کے بول دیتے تھے کہ میں ناراض اس لیے ہوں تاکہ وہ کھانا کھائے, تم کھانا کھانے کے لیے بولو, چلیے اتنا بول دو, تم کھانا کھا لو گے تو آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے. تو اس سولوشن کے اعتبار سے ناراض ہے. تو ناراضگی اگر کسی بھی شوہر بیوی کے درمیان ناراضگی ہو تو اللہ پاک کہتا ہے باقی کے ایام میں ان سے ملاقات مت کرو, دیکھو اگر ان کی غلطی ہے تو خود بخود وہ آ جائے گی آپ کے پاس. خود بخود کر کے ایک طلاق دے دو, اور اگر وہ ان کو ندامت ہوگی, شرمندگی ہوگی تو رجوع کر لو آپ, پھر زندگی اچھے سے گزارو, نوبت ہی نہیں آئے گی. تو یہ سولوشن پیش کیا. اب اگر دونوں, وہ بھی تو ہے, یہ بھی میں ہے, تو میں ہے, بس دونوں کی غلطی ہے, یہ ان کے باپ ماں کو گالی دے رہے ہیں, وہ ان کے باپ ماں کو گالی دے رہے ہیں, تو اب تو نباہ ممکن نہیں. یہ تو پریکٹیکل بول رہا ہوں, تیرے باپ ماں کی کیا حیثیت ہے, تیرے باپ ماں کرے یار, تیری تو کچھ حیثیت ہے, تو اپنی حیثیت بتا. اس طرح کے دونوں میں نباہ ممکن نہیں ہے. تو اب نباہ ممکن نہیں ہے تو پہلے تو حکم یہ تھا کہ اس طرح طلاق دینا. اب جو ہے دونوں غلطی پر ہے, تو جب دونوں غلطی پر ہے تو اس سے اچھائی کی امید رکھنا یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے. نوٹ کیجیے گا, جیسے شرابی سے یہ امید رکھنا کہ وہ مسجد کے قریب آ کر کے مسجد کا ادب کرے, تو پھر تو یہ ہماری بیوقوفی ہے. وہ شرابی ہے, وہ شرابی سے امید رکھ رہے ہیں آپ, یہ آپ کی بہت بڑی بیوقوفی.
چیختے کتے سے آپ امید رکھیں گے کہ آپ کو رسپیکٹ دے، وہ بڑی بیوقوفی ہے، نوٹ کیجیے گا۔ تو ایسے ہی اگر کسی نے احسن طلاق کو نہ اپنایا جو اللہ نے حکم دیا، نماز کو نہ اپنایا جس نے حکم دیا تھا، ترک صلاۃ کیا یا ترک طلاق احسن کیا، تو اب سزا جس طرح بے نمازیوں کے لیے ہوگی ایسے ہی اس کے لیے بھی سزا ہوگی، نہ نماز کو ختم کیا جائے گا نہ طلاق کو ختم کیا جائے گا۔ تو اب اگر وہ جو ڈیبیٹ پہ سوال پوچھ رہے ہیں ٹرپل طلاق ختم ہونا چاہیے یا نہیں، موقوف کہیں کہ ٹرپل طلاق ختم ہونا چاہیے یا نہیں، ارے جس نے دیا ہے اس کو سزا دو، طلاق پر کہیں کو بحث کر رہے ہیں؟ جس نے ایسی غلطی کیا ہے اس کو سزا دو۔ نماز کو ختم نہیں کر سکتے آپ، ترک صلاۃ کو ختم نہیں کر سکتے آپ، ترک صلاۃ ہوگی تب تو سزا ہے، خالی صلاۃ ہی ہوتی تو ترک صلاۃ کا پھر سزا سنائی نہیں جاتی۔ کہنا یہ ہے کہ آپ کو ہم کو سمجھنا ہے کہ جو مدعا اٹھائے ہوئے ہیں وہ مدعا ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا مدعا یہ ہے کہ عورت کو اس کی شرعی آزادی، اس کی حقیقی آزادی کیسے ملے۔ ابھی میں مثال ایک دے کر کے آپ کو بھی مثال دے دوں۔ آپ حیدرآباد کے کلکٹر ہوں اور بہار میں جا کر کے آپ کلکٹریت دکھائیں گے تو بچہ آپ کو ٹوک دے گا، اے کون ہے جی؟ تو آپ کہیں گے میں حیدرآباد کا کلکٹر ہوں، چل حیدرآباد میں نوانا یا بہار ہے یہاں کے کلکٹر نہیں ہو آپ۔ ایک دائرہ ہوا نا آپ کا، دائرے سے اگر آپ ہٹیں گے تو آپ کا جو پوزیشن ہے وہ پوزیشن کو دائرے سے باہر اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کی انسلٹی طے ہے، آپ کی بے عزتی طے ہے، خود آپ اپنے دائرے سے ہٹ رہے ہیں۔ ایسے ہی عورتوں، دھیان دیجیے، عورتوں تم کو اللہ پاک نے اتنی آزادی دی ہے کہ تم 1 کنٹل سونا پہنو، 1 کنٹل ہیرا پہنو، لیکن اپنے شوہر کے پاس پہنو، اپنے باپ کے پاس پہنو، اپنے گھر والوں کے پاس پہنو، ان کے پاس پہنو گی تو شوہر نے تجھے دیکھ کر اگر خواہش بھی کیا تو اس کی خواہش عبادت کہلائے گی، لیکن اگر غیر مرد کے سامنے تم پہنو گی اور وہ خواہش کیا تو اس کی خواہش گناہ ہے اور تو اس کی گناہ کی سبب ہے۔ صحیح ہوا کہ تو جو دائرہ ہے اس دائرے میں اگر اپنے آپ کو استعمال کرے یہ آزادی ہے، دائرے سے ہٹ کر استعمال کرے یہ آزادی نہیں۔ یہ عورتیں ڈیبیٹ پہ آ کر کے جو بیٹھی ہیں، کیا اس کی زبان عورت نہیں ہے، اس کے چہرے عورت نہیں ہے؟ جو بھی مرد دیکھ رہے ہیں اس کو اور اس کی خوبصورتی سے اس کے جو خواہش جنم لے رہے ہیں، برائیاں جو جنم لے رہی ہیں، اس کا سبب کون ہے؟ وہ ہے کہ نہیں؟ کیا بہن دیکھ رہے ہیں، بہن سمجھ کر کے ان کو دیکھ رہے ہوں گے، بہن سمجھ رہے ہوں گے تو نیچے آپ دیکھیے کمنٹ میں اتنے خراب سب گالی دے رہے ہیں اس کو۔ آپ دیکھیے یوٹیوب پر اتنے خراب سب گالی کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھو اپنی دائرے آزادی جو تھی، آزادی کا جو دائرہ تھا اس کو کروس کیا اس نے۔ آپ کی ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو گالی کیوں نہیں دے رہے لوگ؟ کیونکہ وہ اپنے دائرے میں الحمدللہ۔ تو دائرے میں رہ کر جو آزادی ملے اسی کو آزادی بولتے ہیں۔ دائرے سے اگر ہٹ جائیں گے تو اسی کو بولتے ہیں کنڈیشن آف شرع سے تجاوز کرنا۔ اس کو قرآن پاک نے کہا من یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو حدود اللہ سے تجاوز کرے گا یا کرے گی وہ ظالم ہے، وہ انسان تک نہیں ہوتا، اس کو ظالم کہا۔ یہ عورتیں جو آ کر کے آج طلاق کی بات کر رہی ہیں، قرآن کی بات کر رہی ہیں، ان سے کہیے قرآن کی کس آیت کریمہ میں ہے کہ صرف طلاق پر بحث کی جائے اور تمہاری عورتیت پر بحث نہ کی جائے؟ میدان محشر جیسی جگہ میں جو شہوت کی جگہ نہیں ہیبت کی جگہ ہے، شہوت کی جگہ نہیں ہیبت کی جگہ ہے، لیکن اس ہیبت کی جگہ میں بھی جب پلسرات سے فاطمہ الزہرا کا گزر ہوگا تو سارے اہلیان محشر کو حکم ہوگا خدا کی طرف سے کہ چہرہ نیچے کر لو، محمد کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے۔ کچھ جملے پہ غور کریں، کیا ظلم ہے فاطمہ کے ساتھ؟ ظلم ہے، رسپیکٹ ہے خدا کی طرف سے، عزت ہے خدا کی طرف سے۔ ہیبت کی جگہ میں عزت مل رہی ہے اور یہاں شہرت کی جگہ میں وہ ہولی کھیل رہی ہے، ہندوؤں کے ساتھ ہولی کھیل رہی ہے۔ جس ہوٹ کو قرآن سے لگانا چاہیے اس کو ہندو کے ہوٹ سے، ہندو کے ہاتھ سے ہوٹ لگانا، استغفر اللہ۔ اور پھر جو ہے ایکسپلینر آف اسلام بنی ہوئی ہے، معاذ اللہ۔ آپ کو ہم کو سمجھنا ہوگا، یہ آیت سے ریلیٹڈ ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کی آیت متشابہات کی اتباع کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیت متشابہات کی اتباع یہ بھی ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ریئلٹی پیش نہیں کر رہے ہو یا کر رہی ہو، بلکہ اپنے من سے، اپنی طبیعت سے، اپنی خواہش سے پیش کر رہی ہو، تو اللہ پاک نے اس کو بھی کہا ابتغاء الفتنہ، یہ فتنہ چاہنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔
وہ ابتغاء تاویل وہ بلا وجہ کی تعویل کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے، ایک لفظ ہے، آپ بچے بد ہو کر بتاؤ، ایک لفظ ہے روی اور ایک لفظ ہے فادر۔ روی جو ہے بیٹا ہے، اور روی جو ہے مطلب یہ کہ محمود جو ہے اس کا باپ ہے۔ اب اگر باپ اور بیٹے کی انگلش بنانی ہوگی تو روی فادر صرف نہیں بولنا ہوگا، ایک گرامر ہے جو ایس لگانا پڑے گا، رویز فادر بولنا، صحیح ہے؟ اگر روی فادر بول دے تو روی باپ ہو گیا، روی کا باپ نہیں ہوگا، صحیح ہے؟ آپ بتائیے، تو گرامر اور قانون اور ضابطے کے بغیر دنیاوی لینگویج جب نہیں یوز ہو سکتا، اللہ کا کلام بغیر قانون اور ضابطے کے کیسے یوز ہوگا؟ بتائیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ کون سی آیت کب اتری؟ اس آیت کا حکم کہاں تک ہے؟ عورت ایک لفظ بولے، بہن بھی کھڑی ہو گئی، بیٹی بھی کھڑی ہو گئی، بہو بھی کھڑی ہو گئی، سب کھڑی ہو گئی، پھوپھی چاچی سب کھڑی ہو گئی، عورت بولے، لیکن بیوی بولے سب چھٹ گئی، ماں بولے سب چھٹ گئی، دیکھ رہے نا؟ تو ایک قرآن بولو گے صرف، تو قرآن میں کون سا قانون، کون سا حکم بتائے گا، کون سا ضابطہ، کون سا حکم بتائے گا؟ یہ ضابطہ کو بغیر دیکھے ہوئے کیسے آپ بتا سکتے ہیں؟ قرآن میں طلاق کا یہ سولوشن ہے، ٹھیک ہے، طلاق کا یہ سولوشن ہے پازیٹیو اعتبار سے، لیکن قانون کہتا ہے کہ جب پازیٹیو اعتبار سے طلاق کا یہ سولوشن ہے تو نیگیٹو تصور آٹومیٹک سمجھنا چاہیے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو قرآن پاک میں۔ اب اگر کوئی کہے نماز قائم نہ کرو، یہ تو قرآن میں تو ہے نہیں، دھیان دیجیے، نماز قائم نہ کرو یہ تو قرآن میں نہیں، خالی قائم کرنے کے بارے میں، نماز قائم نہ کرو کہاں ہے قرآن میں؟ اس کو کہنا پڑے گا کہ جب اللہ پاک نے نماز قائم کرو کہا تو آٹومیٹک سمجھ میں آ گیا کہ نماز قائم نہ کرنا ثابت ہے، یعنی نماز نہ قائم نہ کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوگا، کیونکہ پازیٹیو حکم کا مطلب جزا ہے اور اس کا نیگیٹو جو ہوگا وہ سزا ہے۔ پردہ کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پردہ کے جو لوازمات ہیں، جہاں کے لوازمات جیسے لوازمات ہیں ہم کو کرنا۔ ان تمام عورتوں سے آپ ایک لفظ پوچھئے، ماں جتنے بھی لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں سب تمہارے شوہر ہیں، سب تمہارے بھائی ہیں، سب تمہارے باپ ہیں، کیونکہ تمہیں دیکھنا تو محرم کے لیے جائز تھا۔ رسول اللہ ایک صحابی کے ساتھ ہے فاطمہ کے گھر میں، جانے والے ہیں، آواز آتی ہے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ اور کوئی ہے؟ کہا ہاں ایک صحابی ہے۔ اب آپ بتائیے، نبی کو سب کچھ معلوم ہے لیکن پھر بھی حضرت فاطمہ پوچھ رہی ہے، جانتی ہے کیوں پوچھ رہی ہے؟ ہم سب کی عورتوں کو انہی کی جنت میں جانا ہے، وہی سردار ہے جنت کی۔ توجہ سے سنیے گا اس جملے پہ، نبی نے کہا ہاں ایک صحابی ہے۔ آپ سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے، جب شوہر کسی عورت کا ذمہ دار موجود ہو تو اس عورت کو کوئی خطرہ ہے دوسرے سے؟ اور وہ بھی آج کی تاریخ میں تو خطرہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر غور کریں تو ہم ہیں ذمہ دار اپنی بیوی کے، ہمت ہے کوئی ایک دم کچھ کر سکے؟ بیوی بھی ایک دم آسانی سمجھے لکھنے میرا ذمہ دار ہے، یہ کچھ نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن عہد رسالت جو نبی ہے، نبی کے سامنے یہ تو سوال ہی ڈانٹنے والا تھا، ہے تم پوچھنے والی کون ہوتی ہو؟ میں قانون بنانے والا ہوں۔ نبی کو کہنا چاہیے، لیکن کہا نبی نے ہاں میرے ساتھ ایک ہے، یا رسول اللہ اگر آپ آ سکتے ہیں تو آ جائیے کیونکہ آپ محرم ہیں۔ لیکن وہ صحابی کو اجازت نہیں تھا، یہ قانون جن پر اترا ہے، قانون اترے جانے والے کی بیٹی کہہ رہی ہے ان کو اجازت نہیں ہے کوئی اسلام کا ایسا فرد، ایسی عورت؟ تب جا کر خدا کی طرف سے سلام آتا ہے، اور ان کو تو پتہ نہیں آشرم کی طرف سے بھی سلام نہیں آتا ہو، پرنام تو بہت آ جاتا ہوگا، سلام تو کہتے ہیں اللہ سلامت رکھے۔ تو عورت ہو کر کے اسلام کی بات کرنے والی فاطمہ کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ صحابیات کی قربانی کو کیسے بھول سکتی ہے؟ شہربانوں کو شوق تھا کربلا جانے کا، زینب ام کلثوم، زینب اور اہل بیت اطہار کی بیٹیوں کو، بہوؤں کو شوق تھا کربلا جانے کا۔ حسین عمریں پڑی ہوئی تھی، جنگیں تو مردیں لڑا کرتے ہیں نا، مرد لڑتے ہیں نا، یہ عورتیں کیوں گئیں؟ یہ آج کی عورتوں کو بتانے کے لیے کہ جس اسلام کی تم بات کر رہے ہو، اس اسلام میں
واقعی مظلوم کی خون کا خون چھپا ہوا ہے، حقیقی مظلوم کا خون چھپا ہوا ہے، گھڑیال کے آنسو والے نہیں، رب جسے رلاتا تھا مظلومانہ انداز میں، اس مظلوم عورت کا آنسو ہے اس کے پاس، اس کے دامن میں۔ اس لیے اگر تمہیں اسلام کا پرچار کرنا ہو اور عورتوں کو سامنے لا کر، مظلوم عورتوں کو، تو ہم پھر بھی ایک موقع دے رہے ہیں کہ جس نے ظلم کیا ہے اس کو بھی سامنے لاؤ، مرد کو بھی سامنے لاؤ ٹی وی پر، اور ان کا بھی پوچھو کہ کیا کیا ہے۔ کیا بیوی نے نہیں کہا تھا کہ اگر تم ماں کے ساتھ رہو گے تو میں ہمیشہ اپنے مائکے میں رہوں گی؟ دھیان دیجیے گا، اب اگر یہ جملہ بولے کہ ہماری بیوی نے ایسا کہا تھا کہ ماں کو چھوڑ دو اس لیے میں نے طلاق دے دیا ہے کوئی ایسا شخص جو اس بات کو غلط ثابت کر دے؟ اس بات کو تو فرشتے آ کر کے تعریف کریں گے کہ واقعی بیوی کے قدم میں جنت نہیں، ماں کے قدم میں جنت ہے، اور تو نے جنت کو نہیں ٹھکرایا ہے، بے جنت کو ٹھکرایا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے سچویشن میں اگر کوئی طلاق دے دے تو کیا یہ غلط کیا ہے؟ لیکن ان عورتوں کو نہیں بلایا جا، ان عورتوں کے شوہروں کو نہیں بلایا جا، کیونکہ پول کھل جائے گا، پول کھل جائے گا۔ مجھے الگ لے کر کے رہو، ماں باپ کے ساتھ ہم نہیں رہنا چاہتے، بیٹے نے وار نہیں دیا، نہیں رہنا چاہتی ہو تو تم طلاق لے لو، دے دو طلاق، دے دیا طلاق۔ دیکھیے، طلاق دیا نہیں، مانگا اس نے تب نے طلاق دیا، صحیح ہے؟ شرط رکھا تھا ہم ماں باپ کے ساتھ رہیں گے، ایک روٹی میں تینوں چاروں کھائیں گے، کہ جس ماں نے بھوکے رہ کر مجھے کھلایا ہے، آج ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس ماں کو؟ ہم نہیں چھوڑ سکتے ماں کو۔ بیویاں 1000 مل سکتی ہیں، ماں تو صرف ایک ہوتی ہے۔ تو ان شوہروں کو بھی لاؤ جو ظالم تم کہہ رہے ہو، جن کو کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، لیکن نہیں لاؤ گے، تم جانتے ہو کہ پول کھل جائے۔ تم کو تو حکومت کی خوشی چاہیے، لیکن یاد رکھو یہ 3 سال 5 سال کی خوشیاں ہمارے اسلام کی ہمیشہ کی خوشی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، وقتی طور پر اثر ہو سکتا، وقتی طور پر اثر ہو سکتا، لیکن ہمیشہ کا اثر اسلام کا ہی ہوگا انشاءاللہ، ہمیشہ کا اسلام کا ہی ہوگا۔ اسلام اتنا پوتر خدا کی قسم مذہب ہے کہ ایک نبی ہو کر کے ہی تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ، لیکن اپنے مذہب کو نہیں پھیلائیں گے، اسلام کو پھیلائیں گے، عیسائیت کو نہیں پھیلائیں گے، مذہب اسلام کو پھیلائیں گے۔ ایک نبی سے یہ کام لے رہا ہے جو صاحب شریعت ہے، خود صاحب انجیل ہے حضرت عیسیٰ، صاحب کتاب ہے، لیکن اللہ پاک نے اسلام کی جو خوبصورتی پیش کی ہے، اس خوبصورتی کو ایک نبی کے ذریعے سے بھی یہ دے کر کے بتانا چاہتا ہے۔ ایک کرسچنیت پر، عیسائیت پر ناز کرنے والوں، دیکھ تیرا نبی بھی آ رہا ہے تو اسلام کو خوبصورت انداز میں پیش کر رہا ہے۔ دنیا میں 2 ہی تو کوالٹی ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام کے خلاف۔ کس بیس پر خلاف ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو کہنا یہ ہے آج کی آیت کریمہ کے ذریعے کہ آیت قرآنیہ میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، محکم ہیں اور متشابہ ہیں۔ اگر اس کا آپ کو علم ہے تب تو آپ دوسروں تک پہنچائیے قرآن کی تعلیم، نہیں علم ہے تو آپ بس علم حاصل کیجئے، نہیں تو خود بھی گمراہ ہوں گے تو دوسروں کو گمراہ اور فتنے کا سبب بنیں گے۔ اللہ پاک آگے فرماتا ما یعلم تاویلہ الا اللہ، آیت متشابہات کی تعویل اللہ جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم والے ہوتے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں یہی حکم ہوا ہے۔ کل من عند ربنا، یہ ساری قرآن کی آیتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور جو حقیقت میں عقل مند ہیں وہی اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ عورت علماء کو کہہ رہی ہے تمہیں کیا عقل ہے، یہ مولوی ملاؤں کی بات ہے نہیں۔ قرآن کو اگر عالم نہیں سمجھے گا تو یہ جاہل کیا سمجھے گی؟ امام اعظم نہیں سمجھیں گے تو یہ جاہل کیا سمجھے گی؟ صحابہ نہیں سمجھے گی تو یہ جاہل کیا سمجھے گی؟ اور ان تمام کو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ مولوی ملا کیا سمجھیں گے، ہم قرآن سمجھتے ہیں۔ صحابہ نہ سمجھ سکے، امام اعظم نہ سمجھ سکے، یہ مولوی ملا ہوئے نا۔ یہ پیش کر رہے ہیں سولوشن 3 طلاق کے بارے میں۔ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ اگر ایک سٹنگ میں کسی نے 3 پر طلاق دے دی تو طلاق تو واقع ہو جائے گی، طلاق دینے والا غلط ہے، دینے والے کو سزا ملے گی لیکن طلاق ہو جائے گی۔ سمجھ رہے آپ؟ ایک حدیث پاک سن کر ختم کر دیں۔ حضرت ماعز اسلمی ہے، قرآن پاک میں آیت کریمہ سنیں، لا تقربوا الزنا، پارہ نمبر 15 میں، زنا کے قریب مت جانا۔ 1400 سال کے بعد آپ سن رہے ہو اس آیت ہے نا،
لیکن صحابی تو پہلے راؤنڈ میں سنے ہوں گے نا. جب قرآن اترا تو نبی پر اترا اور نبی نے سنایا تو کس کو سنایا؟ صحابی کو سنایا. تو اب معلوم یہ ہوا صحابہ ہی کو کہہ رہا ہے قرآن کے صحابیوں زنا نہ کرنا. تو قرآن نے تو کہہ دیا زنا نہ کرنا، لیکن حضرت ماعز اسلمی ہے، ان سے یہ فعل سرزد ہو جاتا ہے. نوٹ کیجیے، ان سے یہ فعل سرزد ہو جاتا ہے. اب بتائیے قرآن کی اس آیت کو نکال کر پھینکیں گے یا حضرت ماعز کو سزا دیں گے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. حضرت ماعز بارگاہ رسالت میں آتے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی. نبی نے کہا توبہ کر لو. 3 مرتبہ کہا، چوتھی مرتبہ میں کہا نہیں یا رسول اللہ کمانڈ نہیں، بھروسہ نہیں ہو پا رہا. تو سرکار نے کہا سنسار کیا جائے. اتنا سنسار کیا گیا کہ انتقال ہو گیا. کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آئے، یا رسول اللہ جنت میں وہ کیسے اتنا بڑا گناہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے جو غلطی کی تھی اس کی سزا تو میں نے دے دی، اس دی ہوئی سزا کی وہ جزا ملی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن نے تو کہا تھا زنا کے قریب نہ جانا، لیکن قریب گئے نا، گئے کہ نہیں؟ لیکن تو آیت کو نہیں اٹھایا گیا، قرآن کو نہیں اٹھایا گیا. دھیان دیجیے، جیسے قرآن نے کہا ہے 3 طلاق نہ دینا، ایک دم نوٹ، ایک دم عہد رسالت سے سمجھ جائیں. جس طرح سزا ماعز اسلمی کو ملی اور سزا کے بعد پھر جزا ملنے والی، ایسے ہی جو کوئی بھی طلاق کے مسئلے کو اللہ نے جیسا کہا نہیں مانیں گے، اس کے خلاف مانیں گے تو اس کو سزا ملے گی. اگر سزا یہاں نہیں ملی تو آخرت میں ضرور ملے گی. یہ طے ہے اسلام. اب اس کو اگر نہیں سمجھ رہے تو یہ رونے والیوں کو لا کر کے آپ اسلام کو مت سمجھاؤ. اسلام سے اسلام کو سمجھاؤ. قرآن ریئلٹی ہے، اسلام ریئلٹی ہے، مسلمان ریئلٹی نہیں ہے. مسلمان غلط ہو سکتے ہیں، اسلام غلط نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو سچا پکا مباحث مسلمان بنائے. اللہ عزیز الشان برکت بھری سعادت بھری رات کے سب و طفیل میں ہم سب کی عبادتوں کو دعاؤں کو قبول فرمائے. دربار میں اللہ کی برکتیں عطا فرمائے، جو پریشانیاں دور فرمائے، جو مشکلیں حل فرمائے. ہمارے ماں باپ کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے. اولاد کو ادب و احترام کے زیور سے آراستہ فرمائے. جو جوڑے ہیں صالحیت نصیب فرمائے، جو بے جوڑے ہیں ان کے لیے صالح جوڑا نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا